یہ جو ہے اس کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو وہ جو ہے کسی کو رہنمائی کرنا، چاہے یہ علمی ہو یا عملی ہو یا جس نوعیت کی بھی ہو، جب تم اسے یہ بتاؤ گے، اس کی ضرورت کی بتاؤ گے کہ وہاں مل سکتی ہے، تو یہ چیز جو ہے راستہ تلاش کرنے والوں کی، کسی حاجت مند کی کہ اس کو یہ حاجت جو ہے وہ کہاں سے پوری ہوگی، اس کی نشاندہی کرنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّسَعَ بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، ایک شخص جو مصیبت زدہ ہے اور وہ پھر یاد کر رہا ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے، تم دوڑ کر اس کی مدد کرتے ہو اور اس کے جو ہے دستگیری کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، جس مشکل میں گرفتار ہے اس سے نکالنے کے لیے اس کے ساتھ سے وہ دوڑ بھاگ کرتے ہو، تو یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اس میں اپنی توانائی صرف کی، اس میں اپنا وقت صرف کیا اور ایثار کیا، اپنی مصروفیت کی بجائے اس کی خاطر اپنی مصروفیت کو جو ہے اس کو چھوڑ دینے کا۔ پھر فرمایا وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذَرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، اگر کسی کا کوئی بوجھ ہے وہ اس سے نہیں اٹھتا ہے تو تم نے اس کا ہاتھ بٹایا اس کا بوجھ اٹھانے میں، یا وہ بالکل کمزور ہے نہیں اٹھا سکتا ہے، تو تم نے اس کا بوجھ اٹھا لیا اور وہ جہاں تک وہ لے جانا چاہتا ہے وہ وہاں اس کو ساتھ پہنچا دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بوجھ اٹھانے والا سلسلہ جو ہے یہ تو ہمارے سلمان فارسی جو ہیں گورنر تھے فارس کے، اور وہاں وہ کسی کا بوجھ اٹھا کے چل پڑتے تھے، تو ہمارے یہاں اس طرح کی روایات ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں تمہاری قوت صرف ہوتی ہے، ان میں تمہاری صلاحیت صرف ہوتی ہے، اس میں تمہارا وقت صرف ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اس کے انسانوں کی بڑائی کے لیے تم کرتے ہو، یہ سب بھی تو وہی صدقہ ہے، وقت کا صدقہ ہے، صلاحیت کا صدقہ ہے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسرے کے لیے ایثار کرنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں سے جو بھی کرو گے تم اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر اور انعام پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان راستوں کو جو اللہ کے رسول نے ہمیں دکھائے، بہت راستے، تو ان راستوں میں سے جہاں بھی ہمارا بس چلے ہم اس کو کوئی کوتاہی نہ کرے اس سلسلے میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت سے محروم رکھا ہے یا دولت سے محروم نہیں رکھا ہے، اس کے باوجود بھی یہ تمام راستے جو نیکی کے لیے کھلے ہوئے ہیں ہمیں راستوں پر چلے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ سورۃ الفجر کی 6 نمبر آیت سے لے کر 14 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کے ذکر سے پہلے یہ بات ذہن میں بیٹھنی چاہیے کہ علم کے جن ذرائع کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اگر تم صحیح علم حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا ذہن جو ہے اس میں حقائق بیٹھیں، خرافات اور توہمات کی بجائے سچی اور ٹھیک باتیں جو وہ تمہیں سمجھ میں آ جائیں، تو اس کے لیے قرآن پاک نے وحی کے علاوہ 2 جو ہے نا ذرائع ان کا بہت ذکر کیا اور ان کے حوالے دیے۔ ایک تو آلاء اللہ ہے، اللہ کی نعمت، فاذکروا آلاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان گنت احسان جو فرمائے، یہ زمین و آسمان بھری ہوئی اللہ کی نعمتوں سے، تمہارے اپنے جسم میں بھی اور ارد گرد ہر شے تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے، ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارا،
ہم تو سمجھنے جو چیز میرے پاس یہ نہیں فرمایا عرش عظیم سے لے کر تا تو سرات سارا کارخانہ دوڑ رہا ہے، ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارا، بادل، ہوائیں، سورج، چاند، زمین و آسمان سب کام میں لگے ہوئے ہیں تا تو نانے بکا فاری و بغفلت نہ کھائے، تاکہ تیرے ہاتھ پر روٹی آ جائے آرام سے اور تو غفلت سے نہ کھائے۔ جب کھانے لگے نا تو سوچے کتنی مشینیں دوڑی ہیں، زمین آسمان کے کتنے کارخانوں نے کام کیا تو ایک لقمہ میرے تک پہنچا۔ یہ ہم آز بہر تو سرگشتہ فرما بردار، یہ سارا جہان تیری خاطر دوڑ رہا، اللہ کا حکم مان کر تیری خدمت کر رہا، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بن۔ اب یہ کوئی حلال زادوں والا کام تو نہیں ہوگا، احسان مندی تو نہیں ہوگی کہ کھائے اور پھر تو اللہ کا حکم نہ مانے۔ سارا جان تیری خدمت کے لیے اس نے کام میں لگا رکھا، مگر تیری باری آئے تو ناشکرا ہو جائے، اس سے بڑا ظلم کو ہے۔ اسی لیے اللہ ان الانسان لظلوم کفار کہتا کہ زیادہ انسان جو ہیں بہت ظالم، چھوٹے ظالم نہیں، ظلم بہت بڑا ظالم ہے، کفار اور انتہا درجے کا احسان فراموش اور ناشکرا۔ حالانکہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آنا اگر کسی نے کسی کو دیا نا کسی موقع پر، اس کی ضرورت پوری کی، ساری عمر اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، عزت سے پیش آتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے 100 بار۔ معمولی احسان اگر کرتا ہے تو ساری عمر دل سے اس کے سامنے جھکتا ہے، احترام کرتا، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے 100 باری، جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے انکار۔ اس لیے قرآن مجید اب یاد دلاتا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھ، کتنی مشینیں تیرے اندر ہی ہیں۔ اور شام کے ایک عالم ہے، انہوں نے اس پر تنتاوی نے لیکچر دیا تو کہتا ہے ایک ظالم گیا کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس، کہنے لگا مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا، مجھے کیا دیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تیری آنکھیں جو ہے نا میں 1 لاکھ دینار دیتا ہوں اور ان میں سلائی پھیر دیتا ہوں گرم کر کے، آنکھیں تیری اندھی کر دیتا ہوں، سادہ منظور ہے؟ اس نے کہا توبہ توبہ، تو میں نے 1 لاکھ دینار کو حاصل کا نہیں جب میری آنکھیں نہ۔ اسی طرح کانوں کے بارے میں 2-4 جو ظاہری عادات ہیں نا، اندر جو مشینیں ہیں نا، وہ تو ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ حافظ اور قوت متخیلہ اور مشترک کیا کیا اندر ظاہری۔ اس نے کہا یہی کاٹ دوں منظور ہے، کہا بنا میزان، کتنے کروڑوں اور لاکھوں کی بن گئی یہی چیز ہے۔ کوئی درخواست دی تھی تو نے، ان کا کوئی معاوضہ دیا، مفت میں دے دیا، تم قدر نہیں کرتے۔ اس لیے ایک تو اللہ تعالیٰ تذکیر بآلاء اللہ کا کہتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہر بندہ جانتا ہے، جگہ جگہ جو 4 پائے ہیں، کھیتیاں ہیں، پانی ہیں، لباس ہیں، سواریاں ہیں، مکان ہیں، ہمارے جسم میں صحت اور تندرستی، ایک ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات، یہ احسان یاد نہیں آتے۔ تذکیر بآلاء اللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس کا عنوان تجویز۔ اور دوسرا ہے تذکیر بایام اللہ، کہ آنکھیں کھول کر اس دنیا میں رہو، اللہ کیا کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تاریخ کی کتابیں بھری پڑھی ہیں، اور تمہارے سامنے بھی ملکوں کے اور قوموں کے حالات روز گزرتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہو، ٹی وی پر دیکھتے ہو، اپنے ملک میں تختے اٹھتے دیکھتے ہو، تمہیں کیوں نظر نہیں آتا کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا پیدا کرنے کے بعد کہیں آنکھیں بند کر کے سو نہیں گیا، وہ کہیں چلا نہیں گیا، دیکھ رہا ہے کہ اس دنیا میں جن کو میں اقتدار دیتا ہوں، لوگوں کو نعمتیں دیتا ہوں، وہ کیسے ان کو استعمال کر نظر رکھتا ہے ایک پر۔ ٹھیک ہے کہ جب لوگ برائی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں تو اس کی حکمت ہے کہ وہ کافی مدت تک ان کو مہلت دیتا ہے کہ شاید اگر یہ درست ہونا چاہے درست ہو جائیں، کل کو جب پکڑے جائیں تو یہ نہ کہیں کہ اللہ نے جلد بازی کی، اللہ نے حوصلہ نہیں کیا ورنہ ہم توبہ کر لیں۔ میں کافی وقت دیتا ہوں، اور یہ وقت اتنا لمبا بھی ہو سکتا ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا، پیغمبر اور ان کے ساتھی، معمولی نہیں مومن، وہ چیخ اٹھتے ہیں متى نصر اللہ، زلزل، جب ان کو جھنجھوڑ دیا جاتا ہے، ظالم انہیں ہلا کر رکھ دے، وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ایسے حالات ہو جاتے ہیں۔ تو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو 1000 سال گزر گیا، اللہ کے ہاں تو ابھی 1 دن بھی نہیں ہوا۔ اللہ کی تقویم لمبی ہے جنتری، اس کے تم 1000 سال سمجھتے ہو، ابھی اس کا 1 دن ہوتا۔ وہ لمبا وقت دیتا ہے ظالموں کو، مگر جب پوری ہو جاتی ہے مدت اور یہ باز نہیں آتے تو پکڑتا ہے، پکڑتا آیا ہے۔ دنیا کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، زمین بھری ہوئی ہے، ان کے ویران قلعے موجود ہیں، ان کے مہر کھڑے ہیں، وہاں کوئی پہرا دینے والا نہیں، الو بول رہے ہیں، وہاں مکڑیوں نے وہاں جالے تن دیے، وہ بادشاہ کہاں گئے؟ اللہ فرماتا ہے یہ زمین میں جو میں کرتا رہا ہوں، تاریخ جس کو کہتے ہیں، اسی لیے علامہ اقبال ایام اللہ کو کہ اللہ نے اس کو کہا اللہ کے دن، یہ جو نا اتار چڑھا قوموں کا، اس کو قرآن نے فذکرہم بایام اللہ،
اے پیغمبر ان کو جو اللہ کے واقعات ہیں، اللہ کے دن، اللہ کہتا وہ میرا دن ہوتا ہے جب میں زمین پر اترتا ہوں اور ان کو دبوچتا ہوں، اور لوگ پھر کہتے ہیں توبہ توبہ اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے دن بھی ان کو سناتے رہا کرو۔ تو یہ تاریخ کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ لوگ بیوقوف تو علم جو جہاں سے ملنا تھا ادھر آتے نہیں، اس کو نہیں پڑھتی کہ دنیا میں مشرق سے مغرب تک اتنی قومیں آئیں، یار کدھر چلی گئی؟ بڑی بڑی ترقیاں کی انہوں نے، ان کی یادگاریں دیکھ کر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں اتنی ترقی ہے، ملک باغ بابل کے اور کہیں اہرام مصر، اب تک لوگ حیران کہ اس زمانے میں اتنی ترقی ہو گئی تھی ٹیکنیک کی، مگر نہیں رہے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ گھات میں لگا رہتا ہے، وہ پیچھے مخفی ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، جب پکڑنے کا موقع پکڑ لیتا، پھر کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، نہ ان کے ذرائع وسائل کام آتے ہیں، نہ ان کی فوجیں مدد کر سکتی ہیں، ان کا نشان زمین سے اللہ تعالیٰ مٹا دیتا۔ تو یہ بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے، اگر یہ واقعات صرف یہ کہ گزر گئے ہمیں کیا کون تک، یہی تو آنکھیں بند کرنے والی بات کہ اللہ فرماتا جس سے تمہیں ہدایت ہونی تھی کہ کیا مزاج ہے اس کائنات کے مالک کا، اس جہان کا بادشاہ جو کیسی طبیعت رکھتا ہے، وہ دیکھتا رہتا تماشا کہ ہوتا رہا، نہیں، جب مناسب وقت آتا اور ظالموں کا ظلم حد سے بڑھ جاتا اس کی گرفت جو ہے نا وہ بہت سخت ہوتی۔ یہ ایام اللہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع کیا، قرآن پڑھ دیا۔ اگر یہ کہانیاں ہی ہوتی، اسی لیے اقبال نے بالکل ٹھیک کیا، سوالیہ کس تاریخ ایز خود بیگانہ ہے، اور بیوقوف اپنے آپ سے بے خبر انسان، تو سمجھتا تاریخ جو ہے پچھلی باتیں یہ کوئی افسانے ہوتے ہیں، گئی گزری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، داستان نے قصہ ہے، افسانہ ہے، سوال ہی سوال، یہ تیرے خیال میں صرف باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈائری ہے کہ پڑھ، وہ کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا آگے، اپنے بارے میں سوچ کہ میں اس قانون سے مستثنا نہیں، مجھے بھی رہبری ملے گی جیسے ان قوموں کا شروع یہی ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اس دنیا میں فرد کا حساب نہیں ہوتا، نیک لوگ جو ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، برے بھی مارے جاتے ہیں جب پکڑ آتی ہے، یہاں ہوتا ہے حساب مشترکہ پوری قوم کا کہ قوم کیا کر رہی ہے، روکنے والوں نے نہیں روکا، تھوڑے پیغمبر کا زمانہ ہوتا تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے نیک لوگوں کو الگ کر دیتا کہ چلے جاؤ ہجرت کر، دوسروں کے ورنہ سب نیک بد مارے جاتے، قیامت سے اپنے نیت کا حساب پائیں گے۔ مگر فرد بہت جو ہیں ان کا حساب نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کئی ظالم ساری عمر ظلم کرتے رہے، بڑے ایسے دنیا سے گزر گئے، کچھ نہیں ان کا بگڑا، کچھ نیکیاں کرتے گئے، مگر ہم نے دیکھا کہ وہ تو بیچارے جیلوں میں سڑ گئے، ان کے سر کاٹ لیے گئے، ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے، تو حیرانی ہوتی۔ اللہ کہتا ہے قوموں کا جو حساب ہے نا، اس سے تمہیں پتہ تو چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے غیر متعلق نہیں ہے، اس کی نظر ہے۔ اب رہ گیا ایک ایک کا حساب، اس کے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے، چھوٹ گیا فرمایا چھوٹیں گے نہیں، ایک دن پوری دنیا کے حساب کا بھی ہوگا، وہ قیامت، وہاں میں فیصلہ کر دوں گا، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ مگر اس دنیا میں جو میری روش ہے، میرا طریقہ ہے کہ ظالموں کو پکڑتا، اس سے پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو ہوتا رہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ جیسے کئی لوگ کہتے ہیں اللہ بے پرواہ، تھانی صاحب بہت ناراض ہوتے تھے کہ یار اللہ کو پرواہ نہ تو دنیا قائم رہ سکتی، اللہ کو تو پرواہ ہے، ہر ایک کی فکر ہے کہ اس کو روزی دینی اس کو، اور امی فرماتے ہیں کہ ساری مصیبت تو یہ کہ ہم اپنی پرواہ آپ کرنے لگتے ہیں، اپنی فکر کرنے لگتے ہیں، پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کام نہیں بنتا، کوششیں کرتے ہیں نہیں ہوتا، پھر بیمار ہوتے پھرتے ہیں۔ فکر ما درکار ما آزار ما، ہم اپنے بارے میں جب خود فکر مند ہو جاتے ہیں نا، یہی ہمارا روگ ہے انسانوں کو۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، جو اس جہان میں کام بنانے والا اللہ، وہ خود ہماری فکر میں لگا رہتا، بنایا تو ہماری پرواہ نہیں کرے گا، روزی اور ہر شے بے نیاز جو ہوتا وہ، اور میں نہ پرواہ لا بالی عبارہ، فکر ہی کوئی نہیں، کیا ہوتا کیا، بے نیاز کیا کہ محتاج نہیں ہے، اس کا کوئی بگڑ نہیں سکتا، اگر لوگ نیکی کرے فائدہ کوئی نہیں، برائیاں کرے اس کا نقصان کوئی نہیں، ان چیزوں کی حاجت نہیں کہ کسی غرض کے لیے وہ کام کرتا، مگر فکر تو اس کو ایسی ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، رب ہے، رب کہتے ہیں اس کو جو ہر وقت خبر گیری کرتا ہے، ہماری فکر رکھتا ہے، ہمارے لیے ہر چیز مہیا کرتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ تاریخ میں سے کئی قوموں کے حوالے دیتا جو بڑی چوٹی کی ہوئی اور جن کے نشانات اور یادگار عرب کے علاقے میں تھے یا عرب کے پاس ہی تھی، اور یہ مکے کے کافر ادھر سے گزرتے تھے تجارت کے لیے، وہاں کئی مرتبہ ڈیرے لگاتے تھے اور دیکھتے تھے پھر کر۔ اللہ نے کہا دکھائیں تمہیں تو ان کے مقابلے میں 10واں حصہ بھی نصیب نہیں جو اقتدار ان کو ملا تھا،
جیسے وہ باشوکت تھے اور روب داب کے مالک تھے، اور جتنی ترقی انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے جو پہاڑ کھود کھود کر یادگاریں بنائی۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب عرض القرآن کا سفر کیا، فوٹو لائے، تفسیر میں گئے، یعنی باہر سے نظر آتا پہاڑ ہے، غار کے اندر جائے کئی کی منزلہ، اندر سے کاٹ کاٹ کر شاندار مارتے۔ اب بھی آدمی دنگ ہوتا کہ یار اس زمانے میں سمودیوں کے پاس کیا تھا، ایسی چیزیں اندر، اعلیٰ قسم کے محلات، باغات اور چشمے اور بالکل ترقیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، ہر ایک آدمی کو کہتا۔ اسرائیل صاحب لکھتے ہیں جب آتا نا کیا تو نے نہیں دیکھا، تم نے دیکھا، تو مجموعی بات، تو نے ایک ایک کو، میں آپ ایک ایک کو اللہ متوجہ کرتا۔ الم تر، تو نے نہیں دیکھا، ہر سننے والا سنے، کیا تو نے نہیں دیکھا، یعنی تجھے علم نہیں ہے، تیرے تک یہ بات نہیں پہنچی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، دیکھا نہیں تو نے پھر تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا۔ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے زبردست قوم یہی ہوئی عاد، یمن میں تھی، بڑی ترقی کی۔ نوح علیہ السلام کا پوتا ہی تھا، ان کے بیٹے سام تھے، ان کا بیٹا آگے ارم تھا، اس نے اپنے زمانے میں انہیں منظم کیا، بہت انہیں ترقی دی، تعداد میں بھی بہت زیادہ، قد و قامت میں یہ بالکل نہ جیسے ستون ہوتے ہیں اس طرح بڑے زور آور قدوں والے، دنیا کی کوئی قوم ان کے برابر کی نہیں، اور ترقی بھی، باغات اور چشمے اور ہر جگہ عمارتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ تبنون بکل رین آیۃ، بس اتنی دولت آ گئی کہ ان کو ہر شخص چاہتا تھا میں کوئی یادگار بنا دوں، جہاں کوئی پہاڑ ملتا یا ٹیلا وہاں وہ محل بناتا، یادگار بناتا، اپنے نام لکھواتا۔ پیغمبر چیختا رہا کہ غریب بھوکے مر رہے ہیں، تم یادگاریں بناتے۔ جب بیمار ہو جاتا معاشرہ یہی ہوتا کہ ایک طرف عیاشیاں، دوسری طرف لوگ بھوکے مرتے، آٹا نہیں ملتا۔ یہی حضرت ہود علیہ السلام رو رہے تھے کہ ہر اونچی جگہ پر عمارتیں بنا رہے اور ایسے محل بنا رہے ہو لعلکم تخلدون، جیسے تم نے ہمیشہ یہاں رہنا، کوئی خوف خدا کرو نہیں مانے۔ اللہ ان کا پہلے حوالہ تھا، یہ عربوں کی جانی پہچانی قوم تھی، ان کے اشعار اور جو نا تاریخ انہوں نے اپنی نظم لکھی ہوئی تھی، آج کا ہی ذکر کرتے رہتے۔ الم ترک، ایک ایک عرب کو اللہ نے جمع، الم ترک کیف فعل ربک، اور تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے اس عاد کے ساتھ پھر کیا کیا جو اتنے زبردست، ارم ذات العماد، جو ارم کی اولاد تھے جن کے بڑے نے انہیں منظم کیا، ترقی دی، ذات العماد، اور یہ ایسے تھے کہ ستونوں کی طرح، اتنے قد زوراور، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے کسی علاقے میں پیدا ہی نہیں ایسی قوم زبردست پیدا ہوئی نہ ترقی والی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور دوسرا فرمایا یہ یمن کی طرف جنوب عرب کا، پھر شمال کی طرف اللہ لے گیا، پورا عرب جہاں ایک ایک چیز وہ دیکھتے تھے، ہم تو صرف پڑھ رہے ہیں نا، وہ تو روز دیکھتے تھے ان کے مکانات۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، تم نے دیکھا پھر سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جب عاد تباہ ہو گئے تو ان میں سے جو تھوڑے بہت بچے وہ ادھر جا آباد ہوئے، پھر وہ نسل سمود بن گئی۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، سمود کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے چٹانیں کھودی تھی، پہاڑوں کو کھود کھود کر محل بنائے تھے، کہاں گئے وہ نشان ملتا ان کا۔ وفرعون ذی الاوتاد، پھر مصر کی طرف اللہ لے گیا کہ چلو اس علاقے سے باہر مصر چلو۔ سنا تم نے فرعون کا، ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ فرعون سے پہلے کوئی منظم فوج نہیں تھی، یہی تھا کہ جب بادشاہ کی ضرورت پڑتی وہ جو اس کے ماتحت ہوتے تھے نواب جاگیردار، ان کو کہتا تھا بندے تیار رکھنا، گھوڑوں والے اور کچھ لشکری ٹرین، جب میں آواز دوں گا میری امداد کے لیے لے آنا، جتھے ان کو وظیفے دیتا۔ یہ اس نے پہلے فوج تیار کی منظم، اور بالکل ان کو رجسٹرڈ کیا، اور اب وہ فوج جو گشت کرتی تھی پورے ملک میں، خیمے ساتھ ہوتے تھے، جہاں ہوتا وہ میخوں کے ساتھ اپنے خیمے گاڑتے، فوج وہاں کیمپ لگاتی، تو مشہور ہو گیا تھا ذی الاوتاد کہ پہلی منظم فوج والا بھائی فرعون ہے، جس نے میخوں والے خیموں والی فوجیں بنائی جو ملک میں جگہ جگہ کیمپ لگاتی۔ فرمایا فرعون ذی الاوتاد، دیکھا پھر اس فرعون ذی الاوتاد کے ساتھ کیا ہوا۔ حالانکہ دنیا میں پہلے ایسے ہی ہوا کہ بیوقوف لوگ سمجھتے اللہ کہاں گیا، جیسے اب ہم بھی پریشان ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے، اتنا جھوٹ اتنا بکواس پوری دنیا کے سامنے کوئی نہیں یار پکڑا جا رہا۔ نماز جمعہ تک کی درخواست دی چیف جسٹس نے، تم جسٹس نے جواب دے دیا اور تالے لگا دیے اور سیکورٹی بڑھا دی کہ نماز جمعہ نہیں تم پڑھ سکتے پاس مسجد۔ اب آدمی سوچتا جو ہے نا کہ مزار اثر اللہ، قرآن کہتا رسول اور اس کے ساتھی دعائی دے اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی بات۔ تو فرعون کے بارے میں رومی فرماتے 400 سال گزر گیا، اس کو سر درد بھی نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسا دنیا میں اس کو
مزے کا زمانہ دیا، عیش کا، سر درد بھی، بیمار ہی نہیں کبھی ہوا، بگڑ گیا۔ اللہ کے پیغمبروں سے ٹکر لی، مخالفتیں کی، نیک لوگ